پرانے زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز علاقے میں ایک غریب سی بڑھیا رہتی تھی۔ ایک دن وہ سیدھا شہر کے سلطان سلیمان خان کے دربار جا پہنچی۔ نہ کوئی جانتا تھا کہ یہ بڑھیا واقعی ہی عام عورت ہے یا کوئی جادو جاننے والی۔ بڑھیا نے سلطان کے سامنے آ کر کہا، اے میرے مولا، میں ایک بے سہارا عورت ہوں، روزی کمانے کے لیے ریت دیکھتی ہوں اور ستاروں کا حال بتاتی ہوں، مگر لوگ مجھے جادوگرنی اور جھوٹی کہہ کر مارتے پیٹتے ہیں، حالانکہ میں ان سب باتوں سے پاک ہوں۔ آج میں تیری پناہ میں آئی ہوں، شاید تو میری فریاد سن لے۔ سلطان سلیمان خان کو یہ سن کر رحم آیا اور فوراً منادی کو حکم دیا کہ بازاروں میں اعلان کرے، جو کوئی اس بڑھیا کو ستائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ دن بعد وہی بڑھیا پھر دربار آئی اور دربان سے کہا کہ سلطان سے ملنا چاہتی ہوں۔ جب وہ اندر پہنچی تو سلطان نے پوچھا، اب کیا حاجت ہے؟ بڑھیا نے کہا، اے میرے سلطان، میں تیرے احسان کے بدلے ایک تحفہ لائی ہوں۔ سلطان مسکرا کر بولا، کیا بادشاہوں کو بھی تحفوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ مگر بڑھیا بضد رہی اور کہا، یہ تحفہ تجھے دنیا کے عقل مند ترین بادشاہوں میں بنا دے گا۔ یہ سن کر سلطان چونک گیا۔ بڑھیا نے کھجور کی چھال کی بنی ٹوکری آگے رکھی جس میں ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ اس نے کہا، اسے اپنے ہاتھ سے پکا کر کھانا، کسی اور کو نہ دینا، ورنہ جو علم اور حکمت اس سے ملے گی وہ دوسروں میں بھی بٹ جائے گی۔ سلطان نے اس کی بات کو مذاق سمجھا مگر وعدہ کر لیا۔ بڑھیا جاتے وقت پھر یاد دلا گئی، وصیت نہ بھولنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ سلطان نے مچھلی دیکھی اور سوچا، اگر یہ بڑھیا سچ کہہ رہی ہو تو پھر اس نے اپنے خاص خادم غلام دین کو بلایا اور کہا، اسے پکا، مگر خبردار اگر اس میں سے کچھ کھایا تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ غلام دین حیران ہوا کہ یہ مچھلی پکوانے کے لیے شاہی باورچی کو کیوں نہیں دی گئی، مگر حکم تھا اس لیے چپ رہا۔ جب مچھلی کو صاف کیا تو اس نے دیکھا کہ یہ عام مچھلیوں سے بالکل مختلف ہے۔ جب تیل میں ڈالی تو خوشبو سارے باورچی خانے میں پھیل گئی۔ غلام دین خود کو روک نہ سکا اور چھوٹی سی بوٹی توڑ کر چکھ لی۔ اچانک اس کے کانوں میں عجیب سرگوشیاں ہونے لگی۔ اس نے غور کیا تو ایک بلی کو مچھلی کے پاس بیٹھے دیکھا جو کہہ رہی تھی، واہ کیا خوشبو ہے، موقع ملے تو میں بھی اس مچھلی کا ذائقہ چکھوں۔ غلام دین گھبرا گیا مگر پھر سمجھ گیا کہ مچھلی واقعی ہی غیر معمولی ہے۔ اس نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے مچھلی پر مسالے اور آٹے کی تہ لگا کر دوبارہ تل دی تاکہ سلطان کو شک نہ ہو۔ جب کھانے کا وقت آیا تو سلطان سلیمان خان نے وہ مچھلی بڑے شوق سے کھائی اور کہا، غلام دین گھوڑے تیار کرو، ہم آج جنگل کی سیر کو نکلتے ہیں۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلے۔ جنگل پہنچے تو غلام دین نے سنا اس کا گھوڑا دوسرے گھوڑے سے کہہ رہا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے کھلی فضا میں دوڑنا۔ استبل میں قید ہو کر دل گھبرا گیا تھا۔ سلطان کے گھوڑے نے جواب دیا، سچ کہتے ہو، مگر افسوس ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ اگر میں ذرا سا بھی تیز دوڑتا تو یہ شخص زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر غلام دین زور سے ہنس پڑا۔ سلطان چونک کر بولا، کس بات پر ہنس رہے ہو؟ غلام دین نے جھجکتے ہوئے کہا، جاں پناہ، ایک پرانی بات یاد آ گئی تھی۔ مگر سلطان کے دل میں شک بیٹھ گیا، یہ غلام دین نے ضرور مچھلی میں سے کچھ کھایا ہے۔ وہ بار بار بڑھیا کی وصیت یاد کر رہا تھا اور دل ہی دل میں گھٹتا رہا۔ جب دونوں واپس محل پہنچے تو سلطان نے غلام دین کو حکم دیا کہ کھانے کی تیاری کرو اور میرے قریب کھڑے ہو کر یہ پانی کا پیالہ تھامے رکھو جب تک میں نہ کھاؤں۔ غلام دین خاموشی سے حکم بجا لایا۔ اسی دوران دو پرندے محل کے حال میں آ گئے۔ ان میں سے ایک کی چونچ میں سنہری بال کی ایک لٹ تھی
وہ دوسرے پرندے سے بولا، یہ دیکھ، یہ بال اس شہزادی کے ہیں جس کے بال سونے جیسے ہیں۔ دوسرے پرندے نے وہ لٹ چھیننے کی کوشش کی، مگر وہ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور ایسی آواز نکلی جیسے کوئی سونے کا سکہ گرا ہو۔ غلام دین کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ چھوٹ گیا اور وہ بڑبڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ سلطان نے تیز نگاہوں سے اسے گھورا اور کہا، اب نہ انکار کر سکتا ہے نہ تو بچ سکتا ہے۔ تو نے ضرور مچھلی کھائی ہے، ورنہ پرندوں کی باتیں کیسے سمجھ سکتا ہے؟ غلام دین کانپتا ہوا زمین پر گر گیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ جا بنا، غلطی ہو گئی، شیطان نے بہکا دیا، مجھے معاف فرما دیجیے۔ مگر سلطان نے تلوار کھینچ لی۔ جیسے ہی وار کرنے ہی والا تھا، اس کی نظر زمین پر پڑی ہوئی سنہری لٹ پر جا ٹھہری۔ وہ رک گیا، چونک کر اسے اٹھایا اور روشنی کی طرف دیکھا۔ وہ بال سورج کی کرنوں کی طرح جگمگا رہا تھا۔ سلطان نے کہا، غلام دین اگر یہ سنہری لٹ کی مالک شہزادی کو ڈھونڈ لائے تو تیری جان بخش دی جائے گی، ورنہ تیرا سر کاٹ کر محل کے دروازے پر لٹکا دوں گا۔ غلام دین مجبوراً اٹھا، سلطان سے کچھ اشرفی لی، گھوڑے پر سوار ہو کر سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ وہ دن رات وادیوں، صحراؤں اور جنگلوں میں پھرتا رہا۔ کئی دن کی بھوک، پیاس اور تھکن نے اسے توڑ ڈالا۔ آخر کار ایک رات اس نے دل ہی دل میں توبہ کی اور کہا، اگر اس بار جان بچ گئی تو کبھی دوسروں کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے آگ بھڑک اٹھی ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ آگ چونٹیوں کے بڑے گھونسلے تک پہنچ رہی تھی۔ ہزاروں چونٹیاں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ غلام دین فوراً گھوڑے سے اترا، ٹہنیاں ہٹائی اور مٹی ڈال کر آگ بجھا دی۔ چونٹیاں خوشی سے شور مچانے لگی۔ کچھ لمحوں بعد چونٹیوں کی ملکہ اس کے قریب آئی اور نرمی سے بولی، اے انسان، تیرا یہ احسان کبھی رائگاں نہیں جائے گا۔ یاد رکھ، وقت پڑنے پر ہم تیری مدد کو آئیں گے۔ غلام دین حیران رہ گیا کہ یہ کیسا انوکھا منظر ہے۔ پھر وہ چلتا چلتا سمندر کے کنارے پہنچا۔ وہاں 3 مچھوارے بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا، اے اجنبی، یہاں کیا کر رہا ہے؟ غلام دین نے جواب دیا، میں اس شہزادی کو تلاش کر رہا ہوں جس کے بال سونے جیسے ہیں۔ کیا تم نے کبھی اس کے بارے میں سنا ہے؟ مچھوارے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا، ہاں، ہم تمہیں اس تک پہنچا دیتے ہیں، ہماری کشتی پر آ بیٹھو۔ غلام دین خوشی خوشی کشتی میں سوار ہو گیا، مگر جیسے ہی کشتی سمندر کے بیچ پہنچی، وہ مچھوارے اس پر ٹوٹ پڑے، اس کے پاس کی ساری رقم چھین لی اور اسے سمندر میں پھینک دیا۔ غلام دین ڈوبنے لگا۔ اس نے موت کو اپنے سامنے پایا، مگر اسی وقت ایک لکڑی کا تختہ تیرتا ہوا ملا، جسے پکڑ کر وہ بڑی مشکل سے دوبارہ ساحل پر پہنچ گیا۔ ہلاک ہو کر درخت پر بیٹھ گیا اور رونے لگا، یا اللہ، پہاڑوں، جنگلوں، دریاؤں سب کاٹ ڈالے، مگر شہزادی کا پتہ نہ ملا۔ اب کیا کروں، کہاں جاؤں؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک آسمان پر 2 بڑے باز نمودار ہوئے۔ وہ آپس میں لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ غلام دین دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ زخمی باز نے کمزور آواز میں کہا، اگر میری جان بچانا چاہتے ہو تو سامنے والے ٹیلے پر جاؤ، وہاں کچھ عجیب و غریب جڑی بوٹیاں ہیں، انہیں لے آؤ۔ غلام دین نے جلدی سے جا کر پتے توڑے، نچوڑ کر زخمی باز کے منہ میں ڈال دیے۔ چند لمحوں میں زخم بھر گیا اور باز صحت یاب ہو گیا۔ باز نے غلام دین کو دیکھ کر کہا، اے انسان، تیرا دل نیک ہے، اس لیے رب نے تجھے میری مدد کے لیے بھیجا۔ اب بتا، تو اس ویرانے میں کیا تلاش کر رہا ہے؟ غلام دین نے پوری داستان سنائی۔ باز نے غور سے سنی اور کہا، وہ شہزادی سمندر کے پار نہیں بلکہ چاندی کے پہاڑ میں ہے، یہاں سے 2 دن کی مسافت پر، مگر محتاط رہے، اس پہاڑ کے گرد خوفناک کیڑے مکوڑے ہیں۔ غلام دین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عزم کیا کہ چاہے جان ہی کیوں نہ جائے، وہ شہزادی تک ضرور پہنچے گا۔ باز نے کہا،
اگر تو واقعی ہی شہزادی یاسمین کے دیدار کا خواہشمند ہے تو سن، میں تیرے اوپر سے پرواز کرتا رہوں گا تاکہ محفوظ راستہ دکھاؤں، مگر محتاط رہ، یہ سفر آسان نہیں۔ غلام دین نے باز کا شکر ادا کیا اور باقی جڑی بوٹیاں بھی اپنے ساتھ باندھ دی۔ پھر وہ آگے بڑھا، باز فضا میں پرواز کرتا رہا اور اسے دائیں بائیں کے خطرات سے بچاتا رہا، یہاں تک کہ غلام دین بغیر نقصان کے چاندی کے پہاڑ تک پہنچ گیا۔ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر اس نے اوپر نظارہ کیا۔ بلند چوٹی پر ایک شاندار سلطنت تھی، چمکتی ہوئی دیواریں اور چھتیں جیسے سورج کی کرنیں پہاڑ پر اتر آئی ہوں۔ جب اس نے لوگوں سے ایک شاہی محل کے بارے میں پوچھا تو سب نے اشارہ کیا کہ ایک ایسی عمارت کی طرف جس کے دروازے خالص چاندی کے تھے۔ غلام دین دربار میں داخل ہوا اور بادشاہ کے حضور پیش ہوا، جھک کر عرض کیا، جاں پناہ، میرا آقا سلطان سلیمان خان اپنی شادی کے لیے شہزادی یاسمین کا ہاتھ مانگتا ہے۔ میں اس کی طرف سے رشتہ لے کر آیا ہوں۔ میرے پاس شہزادی کے لیے نایاب تحفہ تھا، مگر بدقسمتی سے سفر میں لوٹ گیا۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی اور حیران ہوا کہ غلام دین کیسے ان خطرناک جنگلات سے سلامت گزرا۔ وہ کہنے لگا، اب تک جو بھی یہاں آیا اسے ہمارے گرد رہنے والے کیڑے مکوڑے نے چیر دیا، مگر تو زندہ کیسے پہنچا؟ یہ میرے لیے بھی معمہ ہے۔ پھر بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، اگر تو واقعی ہی سچا ہے اور میری بیٹی کا رشتہ چاہتا ہے تو پہلے ایک امتحان پاس کرنا ہوگا۔ جا اور 3 دن کے اندر جنگل سے سوج مرد کے پتھر ڈھونڈ کر لا، پھر انہیں سوراخ کر کے ایک ہار بنا۔ اگر کامیاب ہوا تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ تیرا سر تیرا بدن سے جدا کر دیا جائے گا۔ غلام دین کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے سوچا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس جنگل میں زہریلے سانپ، بچھو اور بڑے بڑے حشرات ہیں، میں تو ایک زمرد نہیں ڈھونڈ سکتا۔ مجبور ہو کر وہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ شام تک ایک بھی زمرد نہ ملا۔ دل شکستہ ہو کر وہ بیٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک کسی باریک آواز نے پکارا، کیا تو وہی نوجوان نہیں جس نے ہمیں آگ سے بچایا تھا؟ غلام دین نے چونک کر دیکھا تو سامنے چونٹیوں کی ملکہ اپنے لشکر کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے غلام دین سے حال پوچھا۔ غلام دین نے پوری کہانی سنائی اور کہا، اب میں تباہ ہو گیا ہوں، نایاب زمرد بھی نہیں ملا، کل کے بعد تو میرا سر ہی قلم ہو جائے گا۔ چونٹیوں کی ملکہ مسکرائی اور بولی، فکر نہ کر، تیرا احسان ہم پر قرض ہے، تو آرام کر، ہم سب مل کر تیرے لیے نایاب زمرد ڈھونڈ لائیں گے۔ پھر چونٹیوں کے لشکر ہر سمت دوڑ پڑے۔ جہاں کہیں نایاب زمرد کا پتھر ملا وہ فوراً لائے اور اپنی کارکن چونٹیوں کو دیتے، جو نہایت باریک ہنر سے انہیں سوراخ کر دیتی۔ 2 دن کی محنت کے بعد تیسری صبح غلام دین کے سامنے زمرد کا ایک نہایت حسین ہار رکھا ہوا تھا۔ وہ حیرت اور خوشی سے رو پڑا، چونٹیوں کی ملکہ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ہار لے کر بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا اس نے کہا، میں مانتا ہوں تو واقعی ہی غیر معمولی شخص ہے، یہ ہار انسان کو نایاب بنا سکتا ہے۔ میں نے یہ شرط صرف اس لیے رکھی تھی کہ جو بھی میری بیٹی یاسمین کا رشتہ مانگے اس کی عظمت اور قابلیت ثابت ہو جائے۔ آج تو نے یہ ثابت کر دیا۔ اسی رات بادشاہ نے شاندار دعوت رکھی۔ دربار میں امیر، وزیر، سردار اور شہزادے سب جمع ہوئے۔ جب سب بیٹھ گئے تو کمرہ روشن ہوا اور شہزادی یاسمین چاندی کے پردے کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ ان کے سنہری بال جھلک رہے تھے جیسے سورج کی کرنیں بکھر رہی ہوں۔ غلام دین نے پہلی بار شہزادی کو دیکھا تو دم بخود رہ گیا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ ہر دیکھنے والا حیران رہ گیا۔ شہزادی بھی غلام دین کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور بہادری اسے دل ہی دل میں بھا لیا۔ بادشاہ نے سب کے سامنے اعلان کیا، یہ نوجوان دور دراز ملک سے آیا ہے۔ اس نے وہ کارنامہ کر دکھایا جو نہ کسی انسان نے کیا نہ جنوں نے۔ اب یہ میری بیٹی یاسمین کے نکاح کے لائق ہے۔ پورے حال میں تالیوں کی گونج سنائی دی۔ غلام دین کو جیسے نئی زندگی مل گئی، مگر شہزادی یاسمین کے دل میں
یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ غلام دین صرف پیغام لانے والا تھا اور جس کے لیے یہ رشتہ آیا ہے وہ سلطان سلیمان خان ہے۔ اس خیال نے اس کے دل میں ایک عجیب کشمکش پیدا کر دی۔ یاسمین بڑے غور سے غلام دین کی پوری کہانی سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور دل میں محبت بڑھتی گئی۔ آخر کار اس نے نرمی سے کہا، غلام دین، تم کیوں نہ ہماری سلطنت میں ہی رہ جاؤ، ہم دونوں نکاح کر لیں اور یہاں اپنی زندگی بسر کریں۔ غلام دین نے عاجزی سے جواب دیا، میں تو ایک خادم ہوں، شہزادوں اور بادشاہوں جیسا مقام میرے پاس کہاں۔ یاسمین مسکرا کر بولی، اے غلام دین، مرد اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، اپنے عہدے یا لباس سے نہیں۔ تمہارے اندر کی سچائی اور بہادری ہی تمہیں سب سے بڑا بناتی ہے۔ یہ سن کر غلام دین کا دل بھی پگھل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یاسمین کے دل میں اس کے لیے محبت جاگ چکی ہے۔ جب قافلہ سلطنت کے قریب پہنچا تو یاسمین نے دھیمی آواز میں کہا، جان لو غلام دین، میرا دل صرف تمہارا ہے۔ اگرچہ تقدیر مجھے کسی اور کے ساتھ باندھ دے، میرا دل ہمیشہ تمہارے نام رہے گا۔ پہنچ کر سلطان نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے حسن سے دھنگ رہ گیا، مگر یاسمین نے اپنے دل پر بوجھ محسوس کیا، کیونکہ سلطان موٹا تازہ کھانے پینے میں غرور کرنے والا شخص تھا۔ وہ تنہائی میں اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی اور کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ سلطان نے غلام دین کو حکم دیا کہ باغ سے کچھ میٹھے سنترے لا کر دو، مگر اس نے خفیہ طور پر اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کیا کہ غلام دین کو راستے ہی میں ختم کر دو۔ جب غلام دین باغ میں داخل ہوا تو سپاہی نے اچانک پیٹھ میں خنجر پھونک دیا۔ غلام دین چیخ کر زمین پر گر پڑا۔ یاسمین نے محل کی بالکنی سے یہ منظر دیکھا تو دل دھڑ گیا۔ سپاہی وہاں سے بھاگ گیا۔ یاسمین دوڑتی ہوئی باغ میں پہنچی، اپنے پاس رکھی ہوئی جادوئی پودے کی پتیوں کا رس نچوڑ کر غلام دین کے لبوں میں ڈال دیا۔ اللہ کے حکم سے غلام دین کی آنکھیں کھل گئی اور زخم فوراً بھر گئے۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ پرکشش اور باوقار لگنے لگا۔ یاسمین نے کہا، آؤ غلام دین، ہم اس ظالم سلطان کے چنگل سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ مگر جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچے، سلطان اپنے لشکر کے ساتھ سامنے آ گیا۔ اس نے غصے میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم زندہ ہو؟ ضرور یہ لڑکی جادوگرنی ہے۔ مجھے وہ جڑی بوٹی فوراً دو تاکہ میں بھی جوان اور حسین ہو جاؤں۔ یاسمین نے کہا، میں نے سارا رس غلام دین کو پلا دیا، اب کچھ باقی نہیں۔ سلطان نے چیخ کر کہا، جھوٹ بولتی ہو، اور سپاہیوں کو حکم دیا اسے زخمی کر کے وہ دوا دو۔ چنانچہ ایک سپاہی نے سلطان کو تلوار ماری، مگر جب پتیوں کو نچوڑا گیا تو کچھ بھی نہ نکلا۔ سلطان زمین پر تڑپتا رہا اور آخرکار مر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سپاہی آگ بگولا ہوئے اور غلام دین پر حملہ کرنے لگے۔ اتنے میں محل کی خادمہ دوڑتی ہوئی آئی اور چیخ کر بولی، رک جاؤ، یہ تمہارے نئے سلطان ہیں۔ غلام دین دراصل سابق سلطان کے چھوٹے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ محل کی باندی تھی، اس لیے پرانا سلطان نے ان کا وجود سب سے چھپا دیا تھا، مگر ان کے بازو پر وہی نشان تھا جو ہمارے سلطان کے بازو پر تھا۔ اب جب کہ پرانا سلطان مر گیا اور کوئی وارث باقی نہیں تو غلام دین ہی تمہارا اصلی سلطان ہے۔ یہ سن کر سب سپاہی جھک گئے اور ایک آواز میں بولا، زندہ باد ہمارے سلطان غلام دین۔ چند ہی دنوں بعد غلام دین کا نکاح یاسمین سے ہوا۔ دونوں کا رشتہ نہ صرف محبت پر قائم ہوا بلکہ انصاف اور عدل پر بھی۔ غلام دین کو اللہ نے کئی بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائی۔ ان کی نسل کی شناخت سب آنکھوں والے شہزادے اور شہزادیاں بنی۔ ان کے عہد میں رعایا خوشحال ہوئی، انصاف عام ہوا اور ہر طرف سکون اور برکت قائم رہی۔ یوں غلام دین اور شہزادی یاسمین کی کہانی خوشی اور کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئی۔